السلام علیکم. آج ذرا بات کریں گے آپ کے ساتھ. تمہیں کہاں ہے؟ نہیں بزی نہیں رہتے ہیں نکور. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف الحال حبیبی؟ الحمد للہ. هل فرغت من الصلاة؟ آپ کا تعارف تو کیجیے پہلے. اسمی عبداللہ وانت یا اخی. قل صدیق. ہلو. ہاں قل یا صدیق. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کون ہے؟ کچھ تو بتاؤ پہلے. من البنجلور. اچھا، اردو بھاشا نہیں آتا ہے کیا آپ کو؟ آتا ہے شیخ. آپ کو نہیں آتا کیا؟ آپ عربی زبان نہیں سمجھتے آپ؟ آپ اپنا شیخی کیوں بگاڑ رہے ہیں؟ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ شیخ ہی نہیں. ارے بھائی پیارے بھائی، آپ تو غصہ ہو جا رہے ہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ عربی نہیں جانتے ہیں. آپ بول دیں، قصہ ختم ہو جائے گا. تو اسی طرح جاننے کا مطلب یہی طریقہ ہے کہ اس سے مطلب اردو میں عربی میں بات کرنا چاہیے نا. تو پوچھا، میں دیکھا کہ آپ عربی بات کر سکتے یا نہیں کر سکتے، اس لیے میں نے فون کیا، بات کیا. تو آپ جب بولتے تو بھائی مجھے عربی لا اقدر باللغۃ العربیہ بولتے تو قصہ ختم ہوتا تھا. اتنا ہی، دوسرا کیا بھی نہیں بولتا. ٹھیک ہے، وہ حیدرآبادی اچھا مجھے بھی آتا ہے. اچھی بات ہے دوست. میں آپ کو ایک بات بولوں گا. اب جب عربی زبان پر آپ قدرت نہیں رکھتے پھر کیف فہمت القرآن والحدیث بھائی؟ قرآن مطلب عربی میں مہارت رکھنے والے بات کریں گے، اس کی بات آپ مان لیں گے؟ نہیں، بات مان لیں گے نہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں قرآن حدیث کس طریقے سے آپ سمجھتے ہو؟ جن لوگوں نے سمجھا ہے اس کی ترجمہ سمجھتا ہوں. اچھا، ان کی بات کو آپ مان لیتے ہو؟ مولانا منظور احمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بھی مطلب آپ کے نزدیک جاہل ہے کیا؟ مولانا منظور، میں کسی عالم علم کی بات نہیں کر رہا ہوں بھائی، اور نہ کسی. بھائی انہوں نے جب ترجمے کے ساتھ کتاب لکھ دی ہے تو مطلب میں اپنا علم نہیں، اس کا علم پڑھ رہا ہوں. علم نہیں، علم ہے بھائی. یہ سب دینی تعلیم کے. بھائی آپ کی دینی تعلیم کیا ہے؟ ہلو. یہ دیکھو، جن کو بات کر رہے ہو نا، ہاں، یہ سارا ہسٹری مجھے معلوم ہے. نہیں تم بنگلور کے ہو، اس سے پہلے مظفر نام کا آدمی سے بھی بات کر چکے ہیں. اسی طرح ان سے بھی شروع میں عربی سے بات کیے، وہ بھی عربی سے بات کیے، وہ عالم تھے. تو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. مظفر کون مظفر بھائی؟ میں تو کسی مظفر کو نہیں جانتا ہوں. وہ بھی صحیح واقعہ بتایا میرے کو کہ ایک آدمی بنگلور سے فون کیا، وہ عربی میں آپ کو علاؤدین نے نمبر دیا ہوگا. بھائی آپ کیا کیا تیر چھوڑ رہے ہیں؟ مظفر نگر یہ وہ. بھائی میں آپ سنا کسی سے بات کرنا چاہ رہے تھے عین اللہ کے اوپر آپ بات کرنا چاہ رہے تھے، ہے نا؟ کس نے کہہ دیا آپ کو یہ بات؟ آپ کسی سے سوال کر رہے تھے کہ اللہ ہر جگہ ہے، کیا ہے تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ ذرا بھائی میرے سامنے بھی ذرا بات کرو نا، رکھو نا ذرا آپ کا مسئلہ کیا ہے. ٹھیک. میں دیکھتا ہوں کتنا سچے یا کتنا جھوٹے. آپ کو کس نے کہا ہے وہ تو پہلے بتاؤ. بھائی کسی نے بھی کہا یار، جب وہ نہیں مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جس نے بھی آپ کو کہا جھوٹ کہا ہوگا. مجھے اس سے اعتراض نہیں ہے کہ میں بات کروں یا کہ نہیں کروں. میں کیا بولوں، آپ نے کسی کو فون کر کے نہیں پوچھا تھا کہ ہاں بھائی آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، کیسا ہے، ایسا ویسا بول کر کے آپ نے کسی کو فون کر کے نہیں پوچھا تھا؟ تو آپ بتائیں گے تب پتہ لگے گا. آپ نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ بھائی اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں کہا تو بات ثابت ہو جاتی ہے. اگر کہتے ہیں آپ کے نہیں ہے تو قصہ ختم. میں بہت سارے لوگوں سے بات کیا ہوں الگ الگ موضوع پر. ہاں تو کسی نے جس سے آپ نے سوال کیا ہوگا عین اللہ کے بارے میں، اس نے مجھے خبر دی تو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں بس عین اللہ کے اوپر. اپنا جو مطلب یہ ہے، آپ کو جو موقف ہے میرے سامنے رکھ دیں. جزاکم اللہ. آپ یہ تو پہلے بتائیں کہ آپ کو کس نے کہا، تب تو پتہ چلے گا کیا سچ کہا کہ جھوٹ کہا ہے. یار کس نے کہا کس نے نہیں کہا اس سے کیا کرو گے میرے پیارے بھائی؟ آپ کو اپنا موقف بتانا نا. آپ دوسرے سے جب سوال کرنے کا حق رکھتے ہو پیارے بھائی، تو آپ سے بھی کوئی سوال کر سکتا ہے نا؟ ہاں کر سکتا ہے. بالکل. تو وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جیسے آپ جو دوسرے سے سوال پوچھ رہے تھے عین اللہ کے موضوع پر کہ اللہ ہر جگہ کیسے ہے، کس طریقے سے ہے، اس کی شان کے لائق ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ عین اللہ کے اوپر آپ کا موقف کیا ہے؟ مکمل موقف بتائے. میں خاموش ہوں، بولو. موقف میں بتا رہا ہوں. جی بتانا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا ہے
الرحمن علی العرش استوى، جی جی رحمان عرش پر مستوی ہے، جی جی اس بارے میں امام ترمذی فرماتے ہیں کہ عرش پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے، یہ معلوم ہے، یہ کیفیت معلوم ہے، کیسا ہے یہ مجہول ہے، اس پر سوال کرنا بدعت ہے۔ یہ امام ترمذی کا قول نقل کر رہی ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ۔ امام ترمذی نقل کرتے ہیں، قول امام مالک کا ہے۔ امام ترمذی نے کہاں نقل کیا ذرا بھائی پیارے بھائی ذرا بتانا۔ مگر میں بتا دوں گا تب مان لیں گے۔ ارے بھائی دیکھیں گے نا، پھر میں آپ کے مطلب آپ کی جو دلیل ہوگی نا، پھر اس کے بعد میں پھر میں آپ کو جواب دوں گا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کیا عقیدہ تھا۔ ابھی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اپنا مکمل عقیدہ بتائیں، اس کے بعد میں دلیل دے۔ دلیل دینے کے لیے منع نہیں کر رہا ہوں، آپ خوب دلیل دے، جتنی دلیل ہے نا انشاءاللہ دینا، ہر دلیل آپ انشاءاللہ دیوبند کا بیٹا آپ کو جواب دے گا، ہر دلیل کا جواب دے گا آپ کو۔ اچھا، ہاں ہاں تو اس پر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ نہیں وہ لا مکان ہے، وہ وہاں پہ نہیں، ہر جگہ موجود ہے۔ پیارے بھائی میں میرا موقف بتاؤں گا، میرا موقف آپ نہ بتائیں۔ آپ دیکھیے، آپ قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ رہے ہو نا، الرحمن علی العرش استوى، ٹھیک ہے، رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ پیارے بھائی عرش یہ بھی عربی لفظ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں مستوی یہ بھی عربی لفظ ہے، اس کا اردو میں آپ ترجمہ کرو، اور آپ کا جو عقیدہ پہلے وہ عقیدہ بتاؤ۔ یہ تو آپ اپنی دلیل بتا رہے ہو، مجھے دلیل نہیں چاہیے بھائی۔ اس آیت کے ہم انکاری نہیں ہیں، ہم منکر نہیں ہے اس آیت کی، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سمجھ وجود کا عقیدہ رکھتے ہو، کہتے ہیں منکر ارے اللہ کے بندے، میں میرا کیا عقیدہ میں آپ بتائیں مجھے کہ آپ نے عقائد کی کتاب پڑھی ہے؟ کون سی کتاب پڑھی ہے آپ عقائد کی؟ ہلو، ہاں، آپ نے عقائد کی کون سی کتاب پڑھی ہے؟ علماء دیوبند یہاں تک کہتے ہیں، بڑے بڑے علماء دیوبند کو ابھی پیارے بھائی اپنا موقف بتاؤ نا، اپنا موقف۔ علماء دیوبند کا روحانی بیٹا ہوں میں میرا موقف بتاؤں گا الحمدللہ، اور دلیل سے ثابت کر کے جاؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ آپ تو پہلے یہ تو بتائیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اس قول کا جو حوالہ آپ نے دیا کہاں سے دیا تھا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ قول ثابت بھی نہیں، اور دلیل کے ساتھ میں کرتا ہوں، بات جو کروں گا وہ دلیل کے ساتھ کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو پہلے ایسا قول ثابت نہیں ہے، جی ایسا قول ثابت نہیں ہے، میں بتاؤں گا نہیں امام مالک نے کیا کہا ہے، یا ابا عبداللہ اس کے بعد میں ہے، بتاؤں گا پریشانی کے بعد میں آپ سے کیسے نہیں ہے، مطلب کس بنا پر کہو گے وہ ثابت نہیں ہے؟ میں بتاؤں گا اس کی وجہ کیا ہے کیا نہیں ہے، پہلے آپ بتائیں کس جگہ امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے؟ امام ترمذی نے اپنے حدیث کی کتاب میں نقل کیا ہے، وہ تو بتائیں نا کس میں سند ہے اس قول کی؟ سند؟ ہاں، اس قول کی سند ہے۔ امام ترمذی بہت بعد کے ہیں، امام ترمذی غالباً 279 ہجری کے، المتوفا 279 ہجری ہیں، اور امام مالک بہت پہلے کے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو سند ہے اس کی، اس قول کی جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے نقل کیا ہے، تو کیا اس قول کی سند ہے یا نہیں ہے؟ تم اپنا اکابر کے پیچھے اتنا چلتے ہو تو کہ امام ترمذی کی بات بھی نہیں لے جائے گا؟ ارے اللہ کے بندے، امام ترمذی کی بات میں بالکل سر آنکھوں پر رکھتا ہوں، سند تو ہونا نا۔ کیوں؟ یہ دیکھو، ایک اہل حدیث بولے گا تو چلے گا، آپ لوگ تو بغیر پیارے بھائی آپ نے ابھی تک اپنا موقف نہیں بتایا ہے، آپ مجھے بتائیں الرحمن علی العرش استوى، اس کا ترجمہ اردو میں آپ مجھے کر کے بتائیں۔ اردو میں دیکھو، اس طرح کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، تو اس طرح کا اردو سب نہیں دیکھنا چاہیے، جو چیز ہے اسی پر بھائی کیسے سمجھ میں نہیں آتا؟ جیسے آپ یہ کہیں، آپ کا عقیدہ اہل حدیثوں کا یہ ہے کہ آپ ایسا کہہ رہے ہیں کہ کہیں گے بھائی جیسا کہ یہ نماز ہے، سارے لوگ مطلب فجر کی نماز 2 رکعت پڑھتے ہیں، اس کی دلیل بھائی امت سے جو چیز اجماع ہو چکا ہے، یعنی تمام لوگوں سے تواتر کے ساتھ آ رہا ہے نقل ہوتے ہوئے، اس پر کوئی اختلاف نہیں، اجماع نہیں، اس پر کیا دلیل چاہیے؟ اسی طرح سے جب الرحمن علی العرش استوى، رحمان نے اللہ تعالیٰ، اب اس میں بھی ترجمہ چاہیے اردو کا، اللہ تعالیٰ کا بھی اردو۔ بھائی ایک بات میں آپ سے عرض کروں گا، آپ اجماع کے منکر ہیں، آپ اہل حدیثی ہو نا؟
آپ اہل حدیثی ہے نا، مکالمات نور پوری اٹھا کر کے آپ دیکھیں گے تو اس میں صاف لکھا ہے کہ اجماع کے وہ منکر ہے، تو آپ اجماع کی بات نہ کریں۔ اور کس بات پر اجماع کیا، سنو نا، کس بات پر اجماع ہے؟ اللہ کے بندے مجھے آپ بتائیں کس بات پر اجماع ہے، وہ پہلے بتائیں۔ الرحمن علی العرش استویٰ کا آپ مجھے اردو ترجمہ کریں گے یا نہیں کریں گے، وہ بولو پیارے بھائی۔ رحمان اللہ تعالیٰ کے بھی ترجمہ کرنا پڑے گا کیا؟ نہیں بھائی، ارے اللہ کے بندے، الرحمن اللہ کا یہ صفاتی نام ہے یا ذاتی نام ہے؟ کیا نام ہے یہ؟ تو آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم ہے کیا؟ یہ صفاتی نام، مجھے تو پتا ہے یار، مجھے کیا تو کیوں پوچھ رہے ہو اس پر تو بحث اللہ کے کرنا بھی بندے، غلط ہے۔ پھر آپ اللہ کی ذات کے بارے میں پوچھ رہا ہوں آپ کو۔ میں اسی لیے تو وہاں پہ تو امام ترمذی نے کہہ دیا کہ اس طرح سوال ہی کرنا غلط۔ آپ صرف یہ بولیے کہ آپ کیا مانتے ہیں، جیسے کہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے میں موجود ہے۔ ہم اللہ کے لیے جسم کو ثابت نہیں کرتے ہیں۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے میں موجود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ جسم سے پاک و منزہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہر جگہ کیسے گھسے گا؟ حلول والا عقیدہ یہ تو ناصر الدین البانی اہل حدیث کا عقیدہ تھا۔ یہ تو اگر دیکھو ہمارا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا سے بڑا عالم بھی اگر کوئی قرآن حدیث سے ہٹے گا تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ چلو پیارے بھائی، چلو آپ نے ابھی تک اپنا عقیدہ نہیں بتایا، آگے بتائیں مجھے ایک اور بات بتائیں، اس کے بعد میں پھر میرا آپ کا موقف میں سن رہا ہوں، کیا آپ بیان کریں کیا نہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں میرا موقف بیان کروں گا، قرآن سے حدیث سے دلیل دوں گا، ٹھیک ہے؟ آپ کیا موقف بیان کریں گے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے، سنو نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جیسے کہا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، آپ نے مستوی کا ترجمہ بھی نہیں کیا، عرش کا بھی ترجمہ نہیں کیا۔ میں آپ کو بتاؤں گا مستوی کا ترجمہ صحیح بخاری میں اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو ایون اعلیٰ سے کر کے ہے، اعلیٰ سے کر کے صحیح بخاری کے اندر میں۔ تو اس کے دیکھیے، قد استوى بشر علی العراق من غیر سیف و دم محراق، تو اس میں بتایا ہے کہ مطلب اللہ مستوی، استوا کا معنی کیا؟ قد استوى بشر علی العراق من غیر سیف و دم محراق، استوا بمعنی غلبہ پانا، تو اللہ نے عرش کے اوپر غلبہ پایا، بالکل ہم مانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کے اوپر قدرت ہے، تو جس طریقے سے تمام مخلوق پر اللہ کی مطلب قدرت ہے، قبضہ ہے، اس طریقے سے اللہ قبضہ عرش کے اوپر بھی ہے، تو اس سے ہم انکار نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اہل حدیثوں کا یہ کیوں کہتے ہو کہ اللہ حدیث میں موجود ہے؟ میں اس کا بھی جواب دوں گا، جب میرے موقف کی جب بات آئے گی تو پھر میں قرآن سے بتاؤں گا، حدیث سے بتاؤں گا، دیوبند کا بیٹا ہوں، ٹھیک ہے، یاد رکھنا، دیوبند کا بیٹا ہوں، روحانی بیٹا ہوں، قرآن حدیث سے بتا کر کے آپ نے بڑے بڑے باباؤں کو سن رکھا، ان کا کیا موقف ہوتا ہے، کیا ہے نہیں موقف جو آپ بولے نا، اس کو آپ نے پڑھا ہے، میزان وغیرہ صرف وغیرہ پڑھا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی بھی تو سب پڑھا تھا، مگر کیا ہوا؟ استغفر اللہ، مرزا غلام احمد قادیانی ہم نہیں بولتے، مرزا قادیانی بولتے ہیں ہم۔ احمد کا غلام نہیں تھا، وہ اہل حدیثوں کا غلام تھا، نام تھا۔ اچھا ہاں بالکل، اہل حدیث، ٹاپک سے بات ہٹ جائے گی، بات ٹاپک سے ہٹ جائے گی۔ آپ تحقیق پر بات کیجئے اہل حدیث کا، اور جب حنفیوں کا مناظرہ ہوا تھا تو اس وقت حنفی کی طرف سے قادیانی نے یہ مرزا نے یہ کیا تھا مناظرہ، اہل حدیث کے مقابلے میں آپ مرزا قادیانی، میں سنو نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک حوالہ چاہیے کیا مجھ سے؟ آپ حوالہ لینے، ایک نہیں 1000 حوالہ لیں مجھ سے، آپ 1 2 کر کے 1000 حوالہ دوں گا میں آپ کو۔ مرزا قادیانی، اتنا ہی آپ کے لیے کافی ہے کہ مرزا قادیانی کے حق میں سب سے پہلے جو گواہی دی تھی وہ حسین احمد بٹالوی صاحب تھے، اور مرزا قادیانی کا نکاح پڑھانے والے اہل حدیثوں کے شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی ہیں، جو کہتے ہیں کہ ابو اہل حدیث تھے، اور مولانا کو مسلح میں گفٹ، ایک ہدیہ میں مطلب مسلح گفٹ کیا تھا۔ تو مرزا قادیانی کے اوپر ہم بات نہیں کرتے ہیں، برے مرزا قادیانی تو اتنا بڑا نالائق تھا کہ وہ حنفی کہلانے کو وہ بدعتی سمجھتا تھا، بدعت سمجھتا تھا، وہ کیسے حنفی ہوگا یار؟ اچھا ہاں، آپ کو حوالہ دوں گا، آپ کا واٹس ایپ نمبر ہے تو بھیج دیجیے گا، یہی نمبر ہے میرا، اسی نمبر سے واٹس ایپ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، زیادہ تسلی رکھیے، زیادہ گھبرائیے مت، جو مجھے آپ دو گے نا میں سب کا جواب دوں گا انشاءاللہ، دیوبند کا بیٹا ہوں۔ چلو تو عین اللہ کے اوپر، دیوبند کے بیٹے، عین اللہ کے اوپر آتے ہیں، عین اللہ کے اوپر آتے ہیں۔ ہاں آئیے۔ ہاں، تو جیسے آپ یہ کہیں کہ اللہ مطلب اللہ عرش پر ہے اور کہیں نہیں، کیا یہ آپ کا عقیدہ ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے دنیا میں ہاں
जितने भी चीज है वो मतलब उसका इल्म में और कुदरत में जैसा उसका लायक है, अच्छा, उसके लायक के मुताबिक। तो आपका ये अकीदा है, मतलब अल्लाह ज़ात के एतबार से कहाँ है? हैं? अल्लाह ज़ात के एतबार से कहाँ है? अर्श पर मुस्तवी है। अल्लाह ज़ात के एतबार से अर्श पर मुस्तवी है और उसका इल्म हर जगह है, ये आप कहना चाह रहे हैं? उसका इल्म कुदरत हर जगह जैसा उसका शान है, हम उसकी तरफ भी मतलब जी जी तरह जी, का तो तारीफ मैं नहीं करेंगे। प्यारे भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अल्लाह हर जगह, अल्लाह अर्श पर ज़ात के एतबार से और उसका इल्म हर जगह है। जी, पहले आप इसको पहले इसको आपको ये कुरान से कितनी साबित चौड़ी करना बात- पड़ेगा। सुनो ना, इसको आपको सुनो, पहले सुनो, कुरान सुनो। से साबित आप- करना पड़ेगा और उसके बाद में फिर हदीस से साबित करना पड़ेगा। और ये सारा बकवास मौलाना इलियास घुमन करते रहता है, मैं सुनते रहता हूँ। नहीं ये नहीं, इस ये सब तरह नहीं देखो चलता। अकाबिरीन, अभी देखो मैंने आपके अकाबिरीन को सब बकवास करते ये करते सब नहीं बोला। आप हमारे अकाबिरीन की तरफ ना जाए, देखिए फिर बात जातियात के ऊपर आ जाएगी, समझ रहे हैं बात को? मैं तो आपसे आप बकवास नहीं कर रहे तो क्या करें? ये हदीस से साबित करो या भाई, आप सुनो ना, देखिए, आप आयत पेश कर रहे, सुनो ना, मैं आप अपना मौक़िफ़ बताने से भी कतरा रहे हैं और आपके पास अपने मौक़िफ़ की दलील कभी जिंदगी में नहीं मिल सकती है। सुनो तो दलील है, अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है और दुनिया में पूरे जितने भी है वो इल्म के एतबार से और कुदरत के एतबार से। अच्छा, तो अल्लाह ताला ज़ात के एतबार से अर्श पर है, इसकी दलील है आपके पास? और रहमान वाला अर्श इस्तावा। ये तो रहमान नाम सिफाती नाम आप बता रहे हैं खुद से। अरे मेरे भाई, ये इस तरह का दलील है ना, सिर्फ लोगों को पागल करने के लिए कर सकते हो। चलो देख लिया तुम्हारे पास कितना। अब मेरा मौक़िफ़ जान लो। अब मेरा मौक़िफ़ सुनो मेरा बात सुनो, पहले सुनो एक बात। हाँ जी बोलो। देखो, ये जो हमें सब मुझे मालूम, जो लोगों से बात जाता है उस वक्त आप लोगों का एक अलग मौजू होता है, ठीक है? और जब अलग रहते हो तो क्या कहते हो? शजर में अल्लाह, बगर में अल्लाह, नजर में भाई, मैं पैरों के दहाड़ में अल्लाह। सुनो ना, मैं सब आपको बताऊंगा। आप अपने मौक़िफ़ को अब तक के साबित नहीं कर सके और बता भी नहीं सके, और क़यामत तक कोई अहले हदीस ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो ये साबित कर दे कि अल्लाह ताला सिर्फ और सिर्फ ज़ात के एतबार से अर्श पर है और कहीं नहीं है। कोई माइकल ऐसा पैदा नहीं हुआ। आपने अब तक मुनाज़रों में बहुत सुन चुका हूँ, दलील मुनाज़रे में हमेशा अहले हदीस भागे हैं। हाँ, वो तो मालूम है। हाँ, मुनाज़रे में हमेशा अहले। अब मेरा मौक़िफ़ जान लो। सुनो मेरा बात तो सुन लो। ये इस तरह का जो मामला है ना, मैं मुनाज़रों में देख चुका हूँ, दलील का अंबार लगा देते हैं तो आपने एक भी नहीं पेश किया, क़यामत तक आप पेश नहीं कर सकते। ये अगर मत बोलिए, आपकी मुझे नज़र सब में मालूम कोई है। मुनाज़िर हो, अगर आपकी नज़र में कोई मुनाज़िर हो हाँ, ऐसा जो आपके हाई फाई लेवल का, एकदम हाई फाई लेवल का हो, उसका नंबर मुझे दे दो। अल्लाह की कसम, जो बात करूंगा आपके सामने कॉन्फ्रेंस में लेकर के बात करूंगा आपको कॉन्फ्रेंस तो में। बात तो होगी, मगर पहले तो अपना अकीदा तो सही कर लीजिए आप लोग। अकीदे के ऊपर ही बात करूंगा। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, अल्लाह की जो मतलब जो सिफात है वो अजली और अबदी है या नहीं है? बोलो मौलाना। हाँ, अल्लाह की जो देखो, ये अजली अबदी, ये तमाम लोगों के पास जब कहते हो कि बाजार में अल्लाह शेरों की आपको पता ही नहीं। मैं समझ गया आपके, और ये सब मैं समझ गया, मैं आपको समझ गया। आपने अकीदे की कोई सी भी किताब पढ़ी नहीं है और आपको ये भी पता नहीं है कि अल्लाह ताला की जितनी तमाम जो सिफतें हैं वो अजली भी हैं और अबदी भी हैं, समझ रहे हैं ना? सुनो, ये उसूली बात है ना, ये उसूली बात करके आवाम के पास नात नहीं पढ़ा जाता है। आवाम के पास आप जो बात करो, नात पढ़ने वाले का ही मैं इश्काल का जवाब दूंगा आपको, ठीक है? अब आप तो अपना मौक़िफ़ बता नहीं सके, ठीक है? मेरा फर्ज बनता है। कोई मुनाज़रे वाला बात कर रहे हो? सुनो ना, फिर मुनाज़रे वाला बात कर रहे हो? नहीं, मैं सुनो ना, मैं आपको जवाब देता हूँ। सुनो, हाँ, मेरा मौक़िफ़ है, सुन लेना पहले। 1 मिनट आप लाइन पे ही रहें। मैं आपको सबसे पहले जो आपने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का जो ये दिया था ना हवाला, मैं उसका इमाम तिरमिज़ी अलैहि रहमा का, मैं उसका जवाब आपको देता हूँ। 1 मिनट आप लाइन में रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पास कहते हैं कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से जब इस्तिवा के मुताल्लिक़ पूछा गया तो उन्होंने फरमाया, अल इस्तिवा मालूमुन वल कैफ़ु मजहूलुन वल ईमानु बिही वाजिबुन वस्सुआलु अन्हु बिदअतुन। ठीक है, इस्तिवा मालूम है और उसकी कैफियत मजहूल है, उसके ऊपर ईमान लाना वाजिब है और उसके ऊपर सवाल करना, उसके तहत मतलब सवाल करना बिदअत है।
یہ سوال ہی ہوا نا کہ عمر میں اللہ جی ابو ارے بکر میں سنو تو یار، اللہ سنو نا، اللہ کے کیا بندے، ہے؟ سنو نا ہاں یہ سب لوگوں کو الجھانے والا کام ہے نا۔ سنو نا یار، اس کے بعد میں یہ مطلب الرد علی الجہمیہ لابن مندا صفحہ 104 ہے۔ چلو آگے ہم دیکھتے ہیں جواب۔ یہ مقولہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت نہیں ہے۔ اب آگے سنتے رہنا۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاسماء والصفات جلد 2 صفحہ 150 اور حافظ ابن حجر اسقلانی الشافعی رحمہ اللہ نے فتح الباری جلد 13 صفحہ 498 باب وکان عرشہ علی الماء میں بسند جید امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول صحیح قول نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن وہب فرماتے ہیں کہ ہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے تھے، ایک آدمی آیا اور کہنے لگا امام مالک یا ابا عبداللہ، اے مطلب عبداللہ اب الرحمن علی العرش استوى، مطلب الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، کیف استوا، اس کا استوا ہونا کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر فرماتے ہیں امام ابن وہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکا لیا اور آپ کو پسینہ آ گیا، پھر آپ نے سوال مطلب سر اٹھایا، فرمایا الرحمن علی العرش استوى کما وصف نفسہ لا یقال کیف وکیف عنہ مرفوع، رحمان عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس نے خود بیان کیا ہے، یہ نہ کہا جائے کہ کیسے، یعنی کیفیت کی نفی کی جائے اور اللہ سے کیفیت مرفوع۔ آپ ہی لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ عرش بڑا ہے کہ بھائی اللہ کے بندے اللہ بڑا ہے، سن تو لو، سوال آپ ہی لوگ کرتے ہیں نا پھر سن کہ عرش بڑا، جب اہل حدیث کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی اللہ ہے، کے بندے، سوال میں نے آپ ہی لوگ اس کرتے ہیں اشکال عرش کا میں نے بڑا ہے آپ کہ کو اللہ بڑا جواب ہے؟ دے دیا، میں نے اس اشکال نہیں کا جواب دے دیا۔ اب دیکھو سوال پھر آپ ہی لوگ کرتے ہو نا، یہاں پہ آپ ہی لوگ تو پکڑے جا رہے ہو نا کہ آپ ہی لوگ تو کہتے ہو کہ عرش بڑا ہے کہ اللہ بڑا ہے، بھائی یہ اللہ سوال کے کیوں بندے، کرتے ہو؟ اللہ لیس بجسم ولا جوہر ولا عرض ولا طویل ولا عریض ولا یشغل الامکنۃ ولا یحویہ مکان ولا جہۃ من الجہات الستہ۔ سمجھے بات کو؟ اہل السنت والجماعت آئے سنتے ہیں فَأَمَّا الْإِسْتِوَاءُ فَالْمُتَقَدِّمُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا كَانُوا لَا يُفَسِّرُونَهُ وَلَا يَتَكَلِّمُونَ فِيهِ، کتاب الاسماء والصفات للبیہقی جلد 2 صفحہ 150۔ رہا استوا کا مسئلہ تو ہمارے متقدمین حضرات نہ اس کی تفسیر کرتے اور نہ ہی ان میں کوئی مطلب کلام فرماتے ہیں۔ یہ کون کہتے ہیں؟ عقیدہ مسلم از محمد یحییٰ گوندلوی۔ سوال آپ ہی لوگ کرتے ہو نا کہ اللہ عرش کے بڑا بندے ہے سن کہ تو لو، آپ نے جواب نہیں کیوں دیا، اب کرتے ہو؟ میں آپ کو استوا کا معنی سمجھا رہی ہے، غیر مقلد صاحب آپ خود آئیے عقیدہ سیکھیے۔ خود پکڑے جا رہے ہو اس سب میں نا، کہ سوال آپ ہی لوگ کرتے ہو۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، میرا دعویٰ سنو، اب میرا دعویٰ سنو، میں نے آپ کو بتا دیا جو بات تھی۔ اب میں کہتا ہوں اللہ ہمارے ساتھ ہے جہاں کہیں ہم ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن مجید کی آیت دیکھتے ہیں، قرآن میں ہے معلوم ہے۔ اب میں میری دلیل سنتے جاؤ۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 115۔ مشرق و مغرب اللہ ہی کا ہے، جس طرف پھر جاؤ اس طرف اللہ کا رخ ہے۔ دوسری آیت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، سورۃ البقرہ آیت نمبر 186۔ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں، مجھ خدا کے بارے میں، مجھ اللہ کے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو کہ میں تمہارے پاس ہی ہوں، عرش بعید ہے اور اللہ ہمارے قریب ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ میری دلیل سن لو، میری دلیل سن لو، سنو میں، ارے اللہ کے بندے عرش بعید نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو عرش ابھی خود کہتے ہیں اس بارے میں سوال ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے بندے، جو آپ کو میں نے جو بات تھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ سمجھا دیا۔ اب میرے عقیدے پر مجھ سے دلیل لو، اب میرے عقیدے پر مجھ سے دلیل لو، آؤ چلتے ہیں۔ سارا مناظرہ والا معاملہ مجھے لگ رہا ہے، یہ سب سے کچھ نہیں بات ہوتا ہے۔ خلق سبع سماوات، اس کے بعد وسع کرسیہ السماوات والارض وکان عرشہ علی الماء۔ چلے آگے چلتے ہیں۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيب، سورۃ سبا آیت نمبر 50۔ آگے چلتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ، اذان کا ٹائم ہو رہا ہے۔ ارے جواب، مناظرے کی طرح تم بک کرتے جا رہے ہو، مجھے سب معلوم ہے کس کے بات کر رہے تھے۔ کتنی دلیل چاہیے آپ کو؟ میں حدیث نبوی سے بتاتا ہوں، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ سنو